دیکھا جائے تو ہمارے ہاں 80 سے 90% جب فونز کالز بھی آتی ہیں مسائل کے حوالے سے، تو یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ شاید کسی نے ہم پہ جادو کر دیا ہے یا کسی فلانے نے جادو کر دیا ہے، اور ڈاؤٹ جو ہیں وہ بڑے معاملات چلتے رہتے ہیں. تو سعدیہ صاحبہ تھوڑا سا بتائیے گا، ابھی آج کل کے دور میں آپ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں، جادو اور یہ جو مسائل لوگوں کے چل رہے ہیں، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. دیکھیے ہمارے یہاں عام طور پہ لوگ تمام مسائل کی جو پرابلم کا جو سمجھتے ہیں کہ وہ جادو ہے، نظر ہے، حسد ہے. اچھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ یہ چیزیں موجود ہیں اور ان کی نہ مطلب ہونے سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. لیکن اکثر لوگ مجھے کال کر کے کہتے ہیں جی کاروبار میں بندش ہے، یہ ہمارا کاروبار چل نہیں رہا، برکت نہیں ہے. تو وہ جادو پہ تو ڈال دیتے ہیں، کسی اور پہ وہ ذمہ ڈال دیتے ہیں. لیکن جب میں پوچھتی ہوں کہ کیا آپ رزق حلال کما رہے ہیں، کیا آپ اپنا کام ایمانداری دیانتداری سے کر رہے ہیں، کیونکہ سم ٹائم جب ہم اپنی چیزوں میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے اذکار اور ذکر کو پیچھے ڈال کر دنیاوی چیزوں میں اور بہت ایسے معاملات میں انوالو ہو جاتے ہیں جس سے بھی رزق میں برکت رحمت اٹھ جاتی ہے. پہلے اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے. لیکن جادو برحق ہے، اور نظر حسد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تو میرے امت کے زیادہ تر لوگ نظر کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو نظر تو میں سمجھتی ہوں جادو سے بھی زیادہ خطرناک نظر ہے، جس کو ہم اگنور کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم کوئی حفاظتی اقتدام نہیں کرتے، پریکاشنز نہیں لیتے. تو یہ موجود ہے اور ان کے مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر چیز ہی جادو اور جنات نہیں ہوتے. عامر صاحب، آپ ہمارے ساتھ کافی عرصے سے اٹیچڈ بھی ہیں اور اس شو کا بھی آگے حصہ رہیں گے. تو عامر صاحب تھوڑا سا بتائیں، آپ ڈفرینٹ فیملیز کے پاس جاتے ہیں، کیا جادو ہر ایک کے اوپر ہوتا ہے؟ مطلب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جیسا میم نے بتایا ہے، آپ کی ایکسپرٹیز جو ہیں اس میں آپ نے کیا دیکھا ہے کہ آج کل لوگوں کا وہم بھی ہوتا ہے کہ جی میرے پہ فلانے نے شاید جادو کر دیا ہے، کسی کو میڈیکل ایشو بھی ہوتا ہے، وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا ہے کہ جادو تو برحق ہے، جیسے جی جادو ہوتا ہے، جنات بھی ہوتے ہیں. اب کس کے اوپر جادو ہے اور کس کے اوپر نہیں، تو یہ دیکھنے سے یا کہنے سے تو نہیں ہو جاتا. جادو کرنے سے ہوتا ہے. اب کرنے والا کون ہے؟ کیا وہ ہمارے سامنے ہمیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ. ہمارا سوال جو ہوتا ہے نا، جادو کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، تو وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا. وہ جو اس چیز کا جاننے والا ہے، ایکسپرٹ ہے. جیسے ہمارے اس معاشرے میں چاہ رہے ہیں جن کو ہم بابا جی بھی کہتے ہیں، جی پیر صاحب بھی کہتے ہیں، شاہ صاحب بھی کہتے ہیں، عامل بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہے، ٹھیک ہے نا، کام ایک ہی لیکن نام ذرا مختلف ہے. ہم اپنا سوال لے کے جب جاتے ہیں نا تو ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہمارے سوال کا جواب یہاں سے ٹھیک مل جائے گا، اس لیے ہم جاتے ہیں. اور ہر ایک کے پاس نہیں جاتے اس لیے کہ ہمارے سوال کا جواب کوئی دے یا نہ دے. اس کے پاس جائیں گے جس سے ہمیں امید ہوگی، تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں. تو جب ہم اپنا سوال رکھتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ، میرے والد کے ساتھ، میرے بیٹے کے ساتھ یا میرے ساتھ کچھ ایسی پرابلم چل رہی ہیں جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. مثال کے طور پہ میرے جسم پہ نیل پڑتے ہیں، سپورٹ پڑتے ہیں، میرے کپڑے کٹ جاتے ہیں، میری بیٹی کے بال بھی کٹ جاتے ہیں، صبح اٹھی بال کٹے ہوئے تھے، بلڈ آ کے گرتا ہے. یہ سوالوں کے مجھے جواب چاہیے. یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ میری فیملی کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو جس کے آگے ہم نے سوال رکھا تھا وہاں سے اب جواب ایک ہی آتا ہے تقریباً، جو ہم نے سنا بھی ہے کہ بچے، بیٹا بیٹی آپ کے اوپر جادو ہو گیا. اگلا سوال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو بنتا ہے سوال ہر ایک کا بنتا ہے، یہ کس نے کیا ہے، کون ہے، کیوں کیا ہے؟ ہم نے تو ایسا کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں، کچھ نہیں کیا. ہمارے ساتھ ہی کیوں، ہمارے بچوں کے ساتھ ہی کیوں، میرے ہسبینڈ کے ساتھ کیوں؟ کا کاروبار تباہ ہو گیا. جس سے پوچھا اس نے کہا جادو ہو گیا، بندش ہے، بیٹی کی شادی ہوئی بندش ہے، ہر چیز میں بندش ہے، کیوں ہمارے ساتھ ہی کیوں؟ یہ سوال کا جواب چاہیے اور اس کا حل چاہیے. آگے سے وہ جواب آتا ہے کہ ہم بتا سکتے ہیں، اس لیے نہیں بتاتے کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ معاملات آپ کے ڈسٹرب نہ ہو جائے. تو بہتر ہے آپ کوشش کریں اس کا حل کروا لیں. اوکے، اب حل کی طرف جب جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلے بسم اللہ کریں، حل کریں. وہ ٹائم دیتے ہیں، کوئی بھی ٹائم دے، چلے ہم ٹائم ایک رکھتے ہیں جی 15 دن کا ٹائم رکھتے ہیں، یہ 1 مہینے کا ٹائم رکھ دیتے ہیں. اس مہینے میں جو بھی ہمیں ان بزرگوں نے بتانا ہے ہم نے وہ کام کرنا ہے، یہ کریں، یہ کریں، وہ ہم نے کر لیا.
جب ٹائم پورا ہوا 15 دن یا مہینے کا, ہمارا سوال بن گیا جی اب کیا ہے, انہوں نے کہا جی حل ہو گیا. اب اس فیملی کا اگر واقعی حل ہو گیا تو وہ تو ہیپی ہے, خوش ہو جائے گی, ان کی تعریف بھی کرے گی, ان کے جی الحمدللہ ہمارا حل ہو گیا, آپ نے جو بتایا ہم نے کیا. اگر حل نہیں ہوا ان کے بقول تو یا تو وہ خاموش ہو جائیں گے, ان کی عزت کے لیے بات نہیں نہ بولتے, وہ کہتے ہیں کہ ہم جہاں سے چلے تھے وہیں پہ وہیں کھڑے ہیں. اچھا, ٹس سے مس ہمارا کام مزید بگڑا ہے لیکن حل نہیں ہوا, یہ کہہ رہے ہیں حل ہو گیا تو پھر آگے سے بحث بنتی نہیں. اگر وہ بحث کریں گے تو کہتے ہیں ہم نے تو حل کر دیا, آپ کو کچھ اپنے پرابلمز ہیں, ٹھیک ہے جی. تو ان کے ذہن میں یہ سوال ہمارا حل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, آگے بچپن سے ہی ہم سنتے آئے ہیں, آپ بھی سنتے ہیں, میم بھی سنتی ہیں کہ جادو ہو گیا. جادو کس نے کیا کوئی نہیں بتاتا, یا کہہ دیں گے آپ کے قریبی ہیں, وہیں سے آپ گھوم کے اگر ہمارے پاس آئیں گے نا کسی بھی ریفرنس سے, تو ہم نے کسی سے پوچھنا نہیں ہے کہ آپ کا پرابلم کیا ہے, ہم نے ان کو بٹھانا ہے. جیسے کہ آپ کو پتا, لوگوں کو بھی پتا ہے, ہم ہاتھ کے اوپر ایک بلیک باکس بناتے ہیں, کالا ڈبا کہہ لیں, اسکرین کہہ لیں, باکس کہہ لیں. ٹھیک ہے عامر صاحب, یہاں سے ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. میم تھوڑا سا یہ بتائیں کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ دونوں سے کہ یہ آپ جس طرح کچھ واقعات ہیں کہ آپ ایک بار نیئر ٹو ڈیتھ آپ کا جانا ہوا اور اس کے بعد پھر آپ واپس آپ نے اس سارا جو منظر دیکھا, تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ یہ سارے معاملات کس طرح شروع ہوئے, آپ یہ چیزوں کو دیکھ بھی سکتی ہیں, محسوس کر سکتی ہیں, تھوڑا سا دیکھنے والے چاہیں گے کہ یہ کیسے سٹارٹ ہوا سارا. اچھا, یہ دیکھنے کی صلاحیت تمام چیزیں تو مجھے میری گرینڈ مدر دادی سے ٹرانسفر ہوئی, لیکن اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا آپ کو. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ واقعات ہوتے ہیں, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے. لیکن جو میری لائف آفٹر ڈیتھ کا ایکسپیرینس ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد سے میری انٹرنل آئی ذرا زیادہ اوپن ہوئی اور مجھے چیزیں, جی جس کو آپ روحانی آنکھ کہہ سکتے ہیں. پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا؟ نہیں, پہلے بھی ہوتا تھا, لیکن میں اس کو نا سمجھ نہیں پاتی تھی کہ کیوں ہو رہا ہے. چیزیں نظر بھی آتی تھیں اور تب ایسے نہیں لگتا تھا کہ آپ کو کسی مقصد کے لیے چوز کر لیا گیا ہے یا آپ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے کام لینا ہے. جیسے عامر بتا رہے ہیں کہ عامر کے پاس جو اسکل ہے, میں سمجھتی ہوں وہ بہت ہی نایاب ہے. میں نے کہیں نہیں اس سے پہلے کہیں سنا یا دیکھا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے منتخب کیا, ہمیں نشاندہی کے لیے کہ یہ جنات کا وجود ہے. جس گھر میں اس ایریا میں جنات ہیں, نہیں ہے, جادو ہے آپ پہ یا نہیں ہے, مشکلات ہیں, اس کی وجہ کچھ اور ہے, اور اس کی تدبیر ہم کیسے کر سکتے ہیں, اس کو ہم کون سے عوامل ہیں. ہمارے یہاں لوگ بیچارے ہر جگہ جاتے ہیں, جہاں سنتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں, لیکن ایسے میں کہیں دھوکے باز ٹائپ لوگ عامل کا روپ اختیار کر کے بیٹھے ہیں, جو پیسے بھی کھا رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, ان کو بدعات میں اور برائیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. اور کافی ایسے کیسز پکڑے گئے ہیں جن میں غیر اخلاقی حرکات وہاں پہ. آج کل ناظرین کافی زیادہ ہم سننے میں آ رہے ہیں کہ جس طرح جو نیا کلچر ہمارے ہاں ڈیولپ ہو رہا ہے, ویسٹرن کلچر جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں ہم کوئی اسپیسیفکلی میں کسی پارٹی یا کوئی اس طرح کی کوٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن جن کو ہم کہتے ہیں الومناٹیز اینڈ شیطان کی پوجا ہو رہی ہے. اور اس میں خاص طور پہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو نوجوان نسل ہے, جو نجی یونیورسٹیز کی جو لیٹسٹ آج کل جو عوام ہے وہ ان میں انوالو ہو چکی ہے, اور ایسے گروپس بھی موجود ہیں. ان کو سیٹنک سوسائٹیز کہتے ہیں, جو الومناٹیز ان کو بناتے ہیں. آپ کے ملک میں 67% یوتھ ہے, بالکل, اور تعلیمی ادارے ان کو گڑھ بنایا گیا ہے. خاص طور پہ جو ایک ایلیٹ کلاس ہے نا, وہ میں نے دیکھا سب سے زیادہ متاثر ہے. LGBTQ کی بات ہو رہی ہے, اس کو آپ جتنے انگریزی سیزن چل رہے ہیں, انڈین سیزن چل رہے ہیں, آپ انہیں دیکھیں کہ اس میں نارملائز کیا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو اس چیز کو ٹیک اٹ ایزی لینے کا. اور اس لیے کہ ہر انسان کی اپنی خواہش ہے. اگر کوئی جیتا جاگتا, میں کہوں جی میں تو تتلی ہوں, میں اپنے آپ کو تتلی سمجھتی ہوں, تو میں تتلی کی طرح رہنے کا مجھے اختیار ہے. یہ وہ چیزیں ہیں. کوئی مرد عورت سمجھ رہا ہے, کوئی عورت خود کو مرد سمجھ رہی ہے, یہ کلچر بہت خطرناک حد تک ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے.